ليجزي الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب صدق اللہ العلی العظیم. رفقائے گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت ہمارا ملک شدید قسم کے خطرات سے دوچار ہے اور انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے. اگرچہ یہ بات ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں سن رہے ہیں کہ ہر دور میں یہی کہا جاتا ہے کہ نازک دور سے گزر رہا ہے، لیکن فی الوقت اس وقت صورتحال بالکل اس طرح کی ہے جس طرح کوئی آدمی جاں بلب ہو، بالکل آخری دموں پر ہو. اس وقت ملک پاکستان اس طرح ہے. اغیار کے رحم و کرم پر ہے، دشمنوں کے ہاتھ میں ہے. وہ جو کچھ چاہیں اس کے ساتھ کریں، یہ ان کے سامنے دم نہیں مار سکتے. یہ حالیہ جو مہنگائی کا سیلاب آیا ہے یہ انہی کی فرمائش پر آیا ہے جی. اور وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم عوام کی بہتری کے لیے ان کو حکم دے رہے ہیں. بھئی عوام کی بہتری کے لیے حکم دے رہے ہو تو ان کو کہو نا اپنے وزیروں کی تعداد کم کریں. لاکھوں لیٹر روز پیٹرول مفت کا خرچ ہوتا ہے جس کے پیسے ایک بیوہ بھرتی ہے، ایک مزدور بھرتا ہے، غریب بھرتا ہے. ایک 2 ٹکے کا افسر نکلتا ہے، 10 گاڑیاں اس کی آگے ہوتی ہیں، 2 پیچھے ہوتی ہیں، اور ان کے تیل کا خرچہ سارے کا سارا کون بھرتا ہے؟ غریب بھرتا ہے. یعنی اس وقت بالکل بہت خطرناک صورتحال ہے. مہنگائی عام ہے، بے روزگاری عام ہے. اس بے روزگاری کے عالم میں 2 نوجوان ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے، دونوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ٹھیلا ہے، آپ یہاں سے لے جائیں اور اس کو لاہور پہنچا دیں، آپ کو 5 لاکھ روپیہ ملے گا. ایک نوجوان اس کو لے لیتا ہے، دوسرا نوجوان اس کو مسترد کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس تھیلے میں منشیات ہیں، اس تھیلے میں بارود ہے. یہ اگر وہاں کوئی استعمال کرے گا تو اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی، وہاں دھماکہ ہو جائے گا، اتنے لوگ مر جائیں گے. حالانکہ وہ بے روزگار نوجوان جو ہے اس کے گھر میں ماں بیمار پڑی ہوئی ہے، اس کے بچوں کے لیے روٹی نہیں ہے، لیکن وہ بھوک کو برداشت کر لیتا ہے جی. وہ اپنی ماں کی بیماری کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن اس تھوڑی سی 12 گھنٹے کی مشقت کے عوض 5 لاکھ روپے لینا قبول نہیں کرتا. ایک دوسرا آدمی وہ یہی کام کر لیتا ہے، 5 لاکھ مل جاتے ہیں. دوسری رات پھر گیا، پھر 5 لاکھ مل گئے. اس کے پاس 10 15 20 لاکھ آ گیا، یہ بھوکا مر رہا ہے. اب عقل کیا کہتی ہے؟ ان دونوں کا ایک جیسا انجام ہونا چاہیے. ان دونوں کا انجام ایک جیسا، یہ دونوں ایک جیسے ہیں. عقل کیا کہتی ہے؟ دونوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے. یہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. ایک نے انسانیت کی تباہی کے لیے یعنی اپنے آپ کو بیچا اور اپنی خدمات کو بیچ دیا، اور ایک انسان جو ہے اس نے بھوک پیاس اور بیماری برداشت کر لی، لیکن اس نے یہ ذلت اور بغیرتی کا سودا اس نے نہیں کیا. یہ مال اور اقتدار جو ہے ان کی فطرت میں ہے کہ یہ ہوس پیدا کرتے ہیں. جو بڑا ملک ہے اس کو بڑی خواہش ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے ملک جو ہے نا جی اس کے قبضے پہ چلے آئیں، اور اس طرح کے مناظر ہم نے دیکھے ہیں جی. خود ہی بہانے پیدا کرتے ہیں اور پھر چڑھ دوڑتے ہیں تاکہ دوسروں لوگوں کو پیغام پہنچے چھوٹے ملکوں کے اوپر جو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پوری دنیا پر رعب جمانے کے. اب ایک طاقت کے اشارے پر لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں، لاکھوں گھر اجڑ جاتے ہیں جی. لاکھوں فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. آپ اس کو پکڑیں اس جرم میں، زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ اس کو 1 دفعہ پھانسی کی سزا دے دیں گے، یا فیصلہ لکھتے ہوئے لکھیں گے اس کو 100 دفعہ پھانسی کی سزا دی گئی. لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ پھانسی کی سزا تو 1 دفعہ ملے گی نا. اب عقل کہتی ہے کہ کوئی ایک دن ایسا ہونا چاہیے جہاں ایک کے بدلے میں ایک تو چلو ہو گیا، جو لاکھوں لوگ دوسرے مرے ہیں ان کا بدلہ کون دے گا؟ ان کی ہونی چاہیے نا. عقل کہتی ہے ان کا کوئی ایک دن ہونا چاہیے جب جزا و سزا کا ایک دن ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ دن آنے والا ہے. ظالم یہاں یوں تن تناتے نہ پھریں جی. یہ چند روزہ زندگی ہے، ہم ان قریب ان کا حساب کتاب کرنے والے ہیں. لیکن ہم ظالموں کا تذکرہ کر کے، غداروں کا تذکرہ کر کے، مکاروں کا، لٹیروں کا، اندھیروں کا تذکرہ کر کے اپنے آپ کو بھول جائیں. ہمارے لیے بھی تو آنے والا ہے. ہم نے جو کچھ کیا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے. آپ دیکھیں تو صحیح، بچپن سے لے کر اب تک کیا کیا ہم نے کیا ہے. اور اگر ہم میں حوصلہ ہے تو کنڈی لگا کر بیٹھیں، کاغذ قلم لے لیں، اور جتنا ہمارا علم اور یادداشت کام کرتی ہے سب سے بڑے گناہ کو سب سے بڑا لکھیں کہ میری زندگی میں میرے علم کے مطابق یہ سب سے بڑا گناہ ہے جو فلاں موقع پر میں نے کیا تھا. اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا، اس کے بعد چوتھا. چلو 10 گناہ ہی لکھ لیں آپ اپنی زندگی کے، اور پھر اس کی تلافی کی کوشش کریں.
معافی مانگے، کسی کا حق مرا ہے تو حق ادا کر لے، ویسے کسی کی زیادتی کی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لِيَجْزِيَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ جزا دے گا، کل نفس، ہر انسان کو ما کسبت، جو اس نے کمایا ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ سے کوئی چھوٹ نہیں جائے گا، وہ ہر انسان کو پکڑے گا اور اس کو اس کے ہر عمل کی جزا سزا دے گا۔ تو ہم بھی اسی کے اس میں آتے ہیں، جو بڑے ظالم ہیں وہ بڑے طریقے سے پکڑے جائیں گے، چھوٹے چھوٹے ظالم تو ہم بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے فرعون کبھی کبھی ہم بھی بن جاتے ہیں، کبھی چھوٹے چھوٹے یزید ہم بھی بن جاتے ہیں، نہیں بنتے، ہم ظلم نہیں کرتے، ہم اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرتے، ہم گناہ نہیں کرتے، ہم نے گناہ نہیں کیے۔ تو یہ سارے کام اگر ہم نے کیے ہیں تو میرے عزیز دوستو، اس قرآن کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ پھر ہم ان کی تلافی کی کوئی فکر بھی کریں، ہمارا طرز عمل ان لوگوں جیسا ہو جو قرآن نہیں پڑھتے، تو کوئی فرق تو نہیں ہے پھر پڑھنے نہ پڑھنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لِيَجْزِيَ اللَّهُ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جزا دے کل نفس، ہر انسان کو ما کسبت، جو اس نے کمایا ہے، جو کچھ بھی اس نے کمایا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا حساب کتاب ہوگا۔ ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے، صرف لکھی نہیں جا رہی، اس کے اوپر جزا سزا ہوگی۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کو اس لیے برپا نہیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ بروں کو ان کے برائی کی سزا دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کو اس لیے برپا کرے گا تاکہ اپنی رحمت کا اظہار کرے۔ بروں کو سزا ویسے ہو جائے گی لیکن جزا سزا ہوگی۔ تو فرمایا یہ ہے کہ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور اس میں کوئی شک نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بڑا جلدی کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے حساب کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے حساب کوئی مشکل نہیں ہے کہ اتنے لوگوں کا اللہ تعالیٰ کیسے حساب لے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے بالکل اسی طرح ہے جس طرح ایک وقت میں سارے انسانوں کو روٹی دے رہا ہے، ایک وقت میں سارے انسانوں کو پانی دے رہا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حساب کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ حساب کتاب جب شروع ہوگا اس وقت تو دیر لگے گی، حساب کتاب شروع ہوگا دیر لگے گی، لیکن بڑی دیر لگے گی اور بڑی خطرناک انتظار ہوگا۔ اتنا انتظار ہوگا حضرات، آپ اندازہ لگائیں کہ لوگ کہیں گے اللہ حساب کتاب شروع کر، چاہے ہمیں جہنم میں بھیج۔ آپ اندازہ لگائیں وہ کیسی شدت کا، جنت میں نہیں بھیجتا، نہ بھیج، ہمیں جہنم میں بھیجے، لیکن حساب کتاب تو شروع کر۔ یہ وہ وقت ہوگا جب لوگ دیوانے ہو کر نبیوں کے پاس جائیں گے اور ایک ایک سے کہیں گے کہ اللہ سے رحم کی فریاد کرو، کوئی اپیل کرو، کوئی درخواست کرو، آپ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہو، اور کسی نبی کو جرت نہیں پڑے گی۔ بالآخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑھ کر اللہ سے وہ کلمات جو اللہ نے ان کو سکھلائے ہوں گے وہ پڑھیں گے، اللہ کو کام آئے گا تو حساب کتاب شروع ہوگا۔ اور جب حساب کتاب شروع ہوگا پھر کتنی دیر لگے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جتنا تمہاری دنیا کی زندگی کا آدھا دن ہوتا ہے، یعنی یہ 7 بجے اگر سورج نکلتا ہے تو 12-1 بجے، دنیا کی زندگی کا آدھا دن جو ہوتا ہے، اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں سب کا حساب کتاب کر کے فارغ ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کر لے گا۔ اور اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ حساب کو دور نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے، بہت جلد موت آنے والی ہے، بہت جلد قیامت آنے والی ہے۔ جو چیز اپنی جگہ سے چل پڑی ہے وہ دور نہیں ہے، اور اجل اپنی جگہ سے چل پڑی ہے، وہ ہماری طرف بڑھ رہی ہے۔ کسی موڑ پر ہماری اس سے ملاقات ہو جائے گی اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اللہم صلی علی